السلام علیکم دوستو، میں آپ کو پرفیکٹ ویب سولوشنز کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام عمران قاسم ہے اور میں پرفیکٹ ویب سولوشنز کی طرف سے آپ کے لیے ایک ورڈ پریس کی سیریز لایا ہوں، جس میں ہم بگنر سے سٹارٹ کریں گے اور ایڈوانس لیول تک جائیں گے۔ اس سیریز میں ہم سٹارٹ کریں گے بیسک لیول سے اور انشاءاللہ ختم کریں گے اس کو کہ کیسے آپ اپنا ورڈ پریس تھیم اپنی کریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ نیا ورڈ پریس پلگ ان یا ویجٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے کہ ورڈ پریس بیسیکلی ہے کیا۔ تو بہت سے لیٹس میٹ ورڈ پریس، اس کے لیے آپ ورڈ پریس .org پہ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ورڈ پریس میٹ ورڈ پریس، اور اس لکھا ہے کہ ورڈ پریس از اوپن سورس سافٹ ویئر یو کین یوز ٹو کریٹ بیوٹیفل ویب سائٹ، بلاگ اور ایپ۔ جی ہاں، جب یہ ورڈ پریس آیا تھا شروع میں تو صرف بلاگ کے لیے تھا، لیکن اب آپ اس میں بیوٹیفل ویب سائٹس اور ایپس بھی بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے جو اچھی چیز ورڈ پریس کی جو مجھے پسند ہے، جس کی وجہ سے میں ورڈ پریس کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سیکھیں اور اس سے ارننگ کریں، وہ یہ ہے کہ اس کو ہر وہ بندہ سیکھ سکتا ہے جس کو بیسک کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہو، نوٹ پیڈ میں فائل بنانی، سیو کرنی آتی ہو۔ ضروری نہیں کہ اس کو مطلب وہ بہت زیادہ اس کو ٹیلنٹڈ ہو یا اس کو PHP آنی چاہیے، HTML CSS JS اس کو بہت زیادہ آنی چاہیے۔ فار دا بیسکس نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ کو PHP HTML JS CSS اور MySQL کیوریز وغیرہ آتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت زبردست ایڈوانٹیج ہے ٹو ٹیک فل ایڈوانٹیج آف ورڈ پریس۔ لیکن اگر آپ بالکل بگنر ہیں، ابھی کمپیوٹر آپ نے سیکھا ہے یا آپ کو صرف کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے یا آپ صرف مائکروسافٹ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ میں کام کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ ویڈیوز سیریز پوری دیکھیں اور انشاءاللہ آپ یہ سیریز دیکھنے کے بعد اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ کیا کر سکیں، ورڈ پریس انسٹال کر سکیں، بیسکس پوسٹ وغیرہ پیجز وغیرہ کریٹ کر سکیں ایزیلی، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں ورڈ پریس میں کافی سارے ایسے فیچر ہیں جو ہم ٹائم کے ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور انشاءاللہ وہ آپ کی ہیلپ کرتے جائیں گے۔ تو میٹ ورڈ پریس میں ہم نے دیکھا کہ جی یہ ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے اور بہت سے لوگ اس کو CMS بھی کہتے ہیں، میں اس کو PHP کا پیکج بھی کہتا ہوں، کیونکہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے CMS اور پیکج یا اویلیبل ہیں جو PHP میں بھی ہیں اور دوسرے پلیٹ فارم میں بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ورڈ پریس کو ہم شروع کریں گے آپ کی اپنی کمپیوٹر پر رن کرنا۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کوئی ویب سرور یا ہوسٹنگ یوز نہیں کریں گے شروع میں، کیونکہ سٹارٹ میں ہی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس پہ پیسے لگانا شروع کر دیں، ہوسٹ پرچیز کرنا شروع کر دیں، ڈومین پرچیز، تو یہ اچھی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس کا جب ایک فری الٹرنیٹیو موجود ہے تو ہمیں اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے۔ تو اگر تو آپ ونڈو یوزر ہیں تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ wampserver.com/en پہ جائیں، انگلش لینگویج، تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا جو بھی لیٹسٹ ورژن ہے وہ آپ اس کا ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ پہ جائیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ونڈوز کون سی، مطلب 64 بٹ ہے یا 32 بٹ ہے، تو اس کے مطابق آپ دونوں پیکج میں سے کوئی ایک پیکج آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سمپلی کلک نیکسٹ کر کے انسٹال کر لیں۔ اگر آپ یوزر ہیں میک بک کے تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میم یوز کریں۔ اگر آپ میم پرو پرچیز کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس میں آپ کو ایڈوانٹیج ہیں، لیکن بیسیکلی جب ہم نے صرف ورڈ پریس ہی سیکھنا ہے تو اس کے لیے میم ول بی انف وچ از فری، جو کہ فری ہے، یہ دیکھ لیں آپ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میم کو، اور اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ میں۔ اس میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں اپیچی، MySQL PHP یہ 3 چیزیں انسٹال ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو ہے وہ ورڈ پریس رن ہو سکے۔ PHP MySQL اور اپیچی Nginx یہ ایک نیا سرور ہے، اس کی ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ہمیں یہ 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ ورڈ پریس کی انسٹالیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ لینکس کے یوزر ہیں تو زیمپ از دا بیسٹ سولوشن فار یو. زیمپ بیسیکلی سیم ایک پیکج ہے، اسی طرح آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ پہ جائیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ آل ان ون ہے. آل ان ون مینس میں اس کو کلوز کرتا ہوں میمپ کو، میں زیمپ کو بھی کلوز کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ زیمپ از فار ونڈوز، زیمپ از فار لینکس، زیمپ از فار او ایس ایکس. مطلب کہنے کا کہ وٹ ایور پلیٹ فارم یو ہیو، جو بھی آپریٹنگ سسٹم آپ یوز کر رہے ہو اس کے لیے زیمپ ایک کراس پلیٹ فارم پیکج ہے. آپ اپنی مرضی سے جو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں. اگر آپ میک پر ہیں تو زیمپ فار او ایس ایکس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر آپ لینکس پر ہیں تو آپ زیمپ فار لینکس انسٹال کر لیں، اور اگر ونڈوز پر ہیں تو زیمپ فار ونڈوز. تو ویمپ اور میمپ کے علاوہ میں آپ سے یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ یہ موسٹلی سیم کمپیٹیبل وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کمپیٹیبلی یہ مور آرگنائزڈ پلیٹ فارم پیکج ہے زیمپ. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ زیمپ انسٹال کر لیں، آل دو کہ میں میمپ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں نے میمپ پرو ٹرائی کیا تھا اور میمپ پرو میں کافی سارے آپشنس تھے. جب ٹرائل ایکسپائر ہوا تو میں اس کے بعد کافی ساری انسٹالیشنس کر چکا تھا تو میں دوبارہ زیمپ پہ نہیں گیا. لیکن آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سٹارٹ ہی زیمپ سے لیں. تو زیمپ آپ نے وہی طریقہ ڈاؤن لوڈ کیا، نیکسٹ کیا، انسٹال کیا. اب اگر آپ اسکائپ کے یوزر ہیں تو موسٹلی ایک پرابلم آتی ہے کہ وہ جب آپ سرور رن کرتے ہیں تو وہ رن نہیں ہوتا زیمپ میں. تو ایک تو اس کی سلوشن یہ ہے کہ آپ کوئٹ کر دیں اسکائپ سے اور پھر ٹرائی کریں اور پھر دوبارہ زیمپ اسکائپ رن کر لیں. دوسری سلوشن یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس اسکائپ ہے، یہ اسکائپ ہے میرے پاس، تو اس کے اندر آپ اس کی جب پریفرنسز میں جا کے، اب میرے پاس چونکہ میک ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ونڈوز میں یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ پینل آتا ہے تو اس کی ایڈوانس کی سیٹنگ میں یہاں پہ کہیں پہ پورٹس یہ ہوتی ہیں، پورٹس انکمنگ کنیکشن پورٹس. تو یہاں پہ ایک آپشن آتا ہے کہ 80 پورٹ یوز کرتا ہے وہ، تو آپ اس کو ان چیک کر کے اس کو رینڈملی دوسری پورٹس دے سکتے ہیں. تو یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو انسٹال کریں. میں اگر آپ کہتے ہیں تو میرے خیال میں مجھے ضرورت تو نہیں کہ میں ڈاؤن لوڈ کروں میک کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں کون سا پیکج ڈاؤن لوڈ کریں، 7.035 آئی تھنک اگر ورژن کے حساب سے دیکھا جائے تو یو شوڈ گو فار 5.6.28 PHP. تو 7.0 لیٹسٹ ہے لیکن اسٹل 5.6 از ورکنگ پرفیکٹلی. سو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ والا ورژن آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور چونکہ میرے پاس اگر میں آپ کو زیمپ اپنا میپ دکھا سکوں تو سوری دیکھیں مجھے اس کو سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم زیمپ انسٹال کر لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فولڈر میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے فائلز اپنی کو ڈاؤن لوڈ کر کے ورڈ پریس سے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. میرا ویمپ اسٹارٹ ہو گیا. پریفرنسز میں جا کے پی ایچ پی کا ورژن یہ دیکھ لیں 5.625 میں یوز کر رہا ہوں. ابھی بھی 7.0.10 بھی ہے اور اس کی اپڈیٹ بھی آ چکی ہے میپ کی جس میں یہ اپڈیٹڈ ہے، لیکن میں ابھی اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5.625 ول بی انف. تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ، اور ویب سرور اس میں دونوں آپشن ہوتے ہیں. میں این جی اسٹارٹ کر لیں یا پاچی، تو میں پاچی یوز کر رہا ہوں. پلس یہاں سے میں اس کا پاتھ دیا ہوا کہ کون سا میرا ایچ ٹی ڈاکس کا فولڈر ہے، تو میں زیمپ فائلز کا ایک فولڈر ہے زیمپ کے اندر وہ میں یوز کر رہا ہوں. تو یہ میرا سرور رن ہو گیا. اب یہ تو چلو آپ کی چوائس ہے کس کو آپ یوز کرتے، جس کو پریفر کرتے ہو میمپ کرو، ویمپ کرو، زیمپ، لیکن سرور رن ہونا چاہیے. اور آپ جب یہاں پہ لکھو لوکل ہوسٹ تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیش بورڈ آپ کے پاس، یہ میرے پاس زیمپ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو رہا ہے کیونکہ پرانے جب سٹارٹ میں تھا میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پہ تھا تو وہیں سے میں نے کچھ فائلز اس کی یہاں سے کاپی کی تھیں کیونکہ کچھ پروجیکٹ میرے ونڈوز میں تھے تو وہ میں نے جب کاپی کرتے ہوئے یہاں پہ آئے تو یہ بھی آ گیا. تو بیسیکلی یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ جب آپ لوکل ہوسٹ رن کریں تو آپ کو یہ ڈیش بورڈ نظر آنا چاہیے. زیمپ جب آپ نے انسٹال کیا میپ کا ڈفرینٹ ہوگا،
اس کا کیا کہتے ہیں اس کو ویمپ کا ڈفرینٹ ہوگا انٹرفیس. تو زیمپ انسٹال کریں تاکہ آپ پراپرلی میرے ساتھ رن ہو سکیں چل سکیں. تو پی ایچ پی انفو میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ساری پی ایچ پی کی ڈیٹیل آنی چاہیے. اگر یہ چیزیں آپ کو یہ اوپن نہیں ہو رہا پیج اٹ مینس کہ کچھ غلط ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ زیمپ رن نہیں ہو رہا. تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے وہ ایرر بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کی اس میں ہیلپ کروں گا کہ کیسے آپ اس ایرر کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو آپ نے لوکل ہوسٹ لکھا, ڈیش بورڈ پہ آ گئے سکسیزفلی, اٹ مینس رن ہو گیا ایوری تھنگ. تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے لوکل ہوسٹ پہ انسٹال کرنے کے لیے ورڈ پریس کو, وہ یہ کہ پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ کلک کریں. یہاں پہ اگر یہ یہاں پہ سپوز آپ کسی اور ویم میں ہیں یا پی ایچ پی مائی ایڈمن نہیں لکھا ہوا تو آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ بھی پی ایچ پی مائی ایڈمن لکھیں لوکل ہوسٹ کے بعد اور انٹر پریس کر دیں. تو آپ پی ایچ پی کے ڈیش بورڈ پہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے. یہاں پہ اب میں سب سے پہلے ڈیٹا بیس میں جاؤں گا اور ایک نئی ڈیٹا بیس کریٹ کروں گا. میں جب ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہوں میری ایک ہیبٹ سمجھ لیں کہ میں ڈی بی لازمی سارا لکھتا ہوں کہ یہ ڈیٹا بیس کس کی ہے. تو یہ چونکہ ہم لرننگ کر رہے ہیں ورڈ پریس بگننگ تو ڈبلیو پی بگن یعنی بگنرس چلے کر لیں بگن میں ڈبلیو پی بگن مطلب بگنرس کے لیے. تو کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیٹا بیس آپ نے لازمی کریٹ کرنی ہے اور اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا. نتھنگ نیڈ ٹو بی ایڈیڈ, نو نیڈ ٹو کریٹ ٹیبلس, جسٹ ڈی بی کریٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے فائل ایکسپلورر کے تھرو ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر میں جانا ہے جہاں پہ آپ نے زیمپ انسٹال کیا ہے. اگر ونڈوز یوزر ہیں تو سی ڈی یا جس جگہ پہ بھی کیا ہے آپ وہاں پہ جائیں گے. میں نے یہاں پہ شارٹ کٹ بنا کے رکھا ہوا ہے میپ کے اندر اپنے میک کے اندر. تو یہاں پہ میں نے کلک کیا تو میں ڈائریکٹ یہ دیکھیں میرے پاس کافی ساری انسٹالیشن ہیں تو اس وجہ سے میں نے ایچ ڈی ڈاکس کا پورا فولڈر کاپی کر لیا اور میپ کو پاتھ دے دیا کہ بھائی جو بھی سیو چیز اٹھانی ہے ایچ ڈی ڈاکس کے فولڈر سے ہی اٹھاؤ. تو یہاں پہ ہم ایک نیا فولڈر بھی ڈیٹا بیس کے نام سے بنائیں گے. تو ڈبلیو پی ڈی بی ادھر لکھا ہے, ادھر ہم نے لکھا بگن. تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈبلیو پی بگنرز کے لیے فولڈر بنا دیا. اب ہم جب یہاں پہ لوکل ہوسٹ /WP بگن لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ آپ کے پاس انڈیکس آ گیا اور یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جی اس میں کوئی فولڈر نہیں, کوئی فائل نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آئیں گی؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا wordpress.org پہ https wordpress.org پہ اور یہاں سے ہم کلک کریں گے ڈاؤن لوڈ ورڈ پریس پہ. اور یہاں پہ اب آپ کے پاس آپشن آ جائے گا کہ ڈاؤن لوڈ ورڈ پریس 4.7 اور یا ڈاؤن لوڈ .tar.gz. یہ بیسیکلی فار لینکس انوائرمنٹ کے لیے ہوتی ہے جن کو کمانڈ لائن سے لینکس یوز کرنا آتے ہیں وہ ٹار کو کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہم جائیں گے ڈاؤن لوڈ اس پہ اور یہ ہمیں ایک ورڈ پریس 4.7 فائل, میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ بلکہ میں اس کو ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر میں ہی سیو کر لیتا ہوں. تو میں جاتا ہوں ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر میں نے اس کو سوری کینسل اگین لیٹ می کلک مسڈ کلک. ایچ ٹی ڈاکس پہ گئے, اپلیکیشن میں گئے اور یہاں پہ ہم گئے زیمپ, یہ زیمپ کا فولڈر اور ایچ ٹی ڈاکس کا فولڈر اور یہاں پہ ہم نے کیا تھا ڈبلیو پی بگن کا. یہ اس کے اندر میں اس کو سیو کر دوں گا. تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. تو اب جب میں دوبارہ انڈیکس پہ جاتا ہوں ریلوڈ کرتا ہوں اس کو ڈبلیو پی بگن کو تو اب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ورڈ پریس 4.7 زپ فائل پڑی ہے. تو اب میں اس فولڈر میں دوبارہ جاؤں گا, اس کو ڈبل کلک یا رائٹ کلک کر کے اوپن ود آرکائیو جس کے ساتھ بھی آپ کرنا چاہیں میں اس کو ڈبل کلک یعنی اوپن کروں گا تو یہ آٹومیٹک ایکسٹریکٹ ہو جائے گا. اب جس نے اس کے اندر ایک ورڈ پریس کا فولڈر بنا دیا تو میں اس کو موو ٹو ٹریش کر دوں گا اور یہاں سے تمام فائل سلیکٹ کروں گا اور کاپی کروں گا ان کو اور واپس آ کے ادھر پیسٹ کر دوں گا روٹ پہ. اور اس ورڈ پریس کے فولڈر کو میں ریموو کر دوں گا کیونکہ اس کی ضرورت
نہیں ہے، آئی تھنک کاپی ہو گئی ہیں ساری فائل، اس کے بعد میں ہاں ٹھیک ہے، میں پریشان ہو گیا تھا۔ چلیں خیر، اب ہم دوبارہ ری لوڈ کریں گے تو آپ دیکھیں اس میں چونکہ انڈیکس، اب یہاں پہ ایک نوٹ کریں اب چیز کہ یہاں پہ انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی فائل آنے کی وجہ سے اب وہ ڈائریکٹری نہیں بلکہ اس انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی نے اپنا کام سٹارٹ کیا، اور اس نے بتایا کہ بھئی آپ ورڈ پریس انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں سے آپ لینگویج سلیکٹ کریں گے، اردو بھی ہے اس میں اور انگلش بھی، آپ جس کو چوز کر رہے ہیں، میں انگلش کو سلیکٹ کروں گا، انگلش یونائٹڈ اسٹیٹ، اور کنٹینیو کروں گا۔ اب ویلکم ٹو ورڈ پریس، آپ وہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیٹا بیس کا نیم ہونا چاہیے، ڈیٹا بیس کا یوزر نیم ہونا چاہیے، ڈیٹا بیس کا پاسورڈ، اور ڈیٹا بیس کا ہوسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ تو مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہے، میرے ڈیٹا بیس کا نیم جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا، ڈی پی ڈبلیو پی بگن ہے، ڈیٹا بیس یوزر نیم میرا روٹ ہے، وہ مجھے پتہ چلا کہ کیونکہ میں لوکل ہوسٹ پہ ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس یوزر میں صرف روٹ ہی ہے، تو ہم آپ بھی روٹ ہی یوز کریں گے۔ پاسورڈ اب بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے زیم اس میں ویم میں اور زیم میں وہ نل ہوتا ہے، مطلب اس میں کوئی پاسورڈ نہیں، آپ بلینک اسپیس دیں گے۔ ہوسٹ جو وہ لوکل ہوسٹ لکھیں گے، پورٹ اس کی ڈیفالٹ ہوگی جو 3306 ہوتی ہے، یہاں پہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو کلک کریں گے لیٹس گو پر۔ اب یہاں پہ ورڈ پریس ڈیبی کا نام پوچھ رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ڈبلیو پی بگن رکھا تھا ہم نے ڈیٹا بیس کا نام، یوزر نیم روٹ، میں نے اس کا پاسورڈ یہ رکھا ہوگا، ڈیٹا بیس سورس لوکل ہے ڈبلیو پی، مطلب جو بھی ٹیبل بنے گا اس کے شروع میں ڈبلیو پی انڈرسکور ضرور ہوگا، بس یہ انفو کریکٹ ہونی چاہیے، سوری فورگاٹ ڈبل او۔ تو روٹ ہے، یوزر نیم پاکستان، پاسورڈ ہے ود1۔ اب میں اس انفو کو سبمٹ کر کے چیک کرتا ہوں کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں، اگر تو ویلڈ ہوگی تو میسیج آئے گا ہالو اسپارکی یو ہیو میڈ اٹ تھرو دس پارٹ آف انسٹالیشن، ورڈ پریس کین ناؤ کمیونیکیٹ ود یور ڈیٹا بیس اف یو آر ریڈی ٹائم ناؤ ٹو رن دا انسٹال، کلک آن۔ اب وہ سائٹ کا ٹائٹل، اب میں یہاں پہ لکھوں ڈبلیو پی بگنرس، اور یوزر نیم میں ایڈمن۔ اب اتنا کمپلیکیٹ چونکہ لوکل ہوسٹ پہ ہیں تو آپ پیک پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں، میں عموماً پاکستان پاسورڈ لوکل ہوسٹ پہ یوز کرتا ہوں، کنفرم یوز کلک کر لیں۔ اب یہاں پہ آپ ایڈمن ڈاٹ کچھ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس مشین ہے، کوئی ای میل کی ضرورت نہیں آپ کو ریکور کرنے کے لیے پاسورڈ، اور یہ لازمی کریں۔ ڈسکریج سرچ انجن فار انڈیکسنگ، ایسے ہی وہ ویب سائٹس کو انڈیکس کرنے کی، تو اس کو چونکہ ہم لوکل ہوسٹ پہ کر رہے ہیں کام سارا، تو اس کو ڈسکریج کریں اور کلک کریں انسٹال ورڈ پریس پہ، اور گیو اٹ 1 or 2 minutes، ہوپ فلی 60 سیکنڈ ٹو 120 سیکنڈ میں جو ہے یہ لیں، یہ اس نے انسٹال کر کے واپس آ گیا، اور ساتھ ہی میرے پاس ڈیفالٹ ایڈمن اور جو سیو تھا، آپ اس پہ دوبارہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں ایڈمن اور پاکستان، لاگ ان پہ کلک کریں تو اگر سب کچھ اوکے ہوا تو آپ یہ ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے، اور جو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے، ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ ماؤس اوور کریں اور وزٹ سائٹ پہ رائٹ کلک کریں اور اوپن لنک ان نیو ٹیب کر دیں، تو یہ لیں آپ کے پاس ورڈ پریس انسٹال ہوگی اور ایک بیوٹیفل ویب سائٹ بھی بن گئی۔ یو کین سی یہ لیٹسٹ ورڈ پریس 4.7 ہے، اور اس کے ساتھ جو تھیم یوز ہو رہی ہے وہ 2017 تھیم ہے، اور یہ اس کا ڈیش بورڈ یا ہوم پیج ہے۔ جب کہ آپ لاگ ان ہوں گے ایٹ ڈبلیو پی ورڈ پریس کے ایڈمن ڈیش بورڈ پر، آپ کو یہ والا ڈیش بورڈ نظر آئے گا۔ تو میں یہاں پہ اپنا ٹیوٹوریل یہ سٹاپ کرتا ہوں، اور آپ ورڈ پریس کو انسٹال کریں اپنے پاس، اپنی مشین میں انسٹال کریں، جیسے میں نے اسٹیپ بتائے ہیں۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹس کے سیکشن میں اپنی پرابلم پوسٹ کریں، تو انشاءاللہ میں آپ سے ایز سون ایز پاسبل ہوا تو کانٹیکٹ کر کے آپ کی وہ پرابلم ریزالو کروانے کی کوشش ضرور کروں گا جس بھی طریقے سے ہوا۔ تو بہت شکریہ یہ ٹیوٹوریل واچ کرنے کا اینڈ تک، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا،
اور انشاءاللہ میں ڈیلی ایک یا دو ٹوٹوریل اپلوڈ کرتا رہوں گا. انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا جلد سے جلد اس سیریز کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ جلد سے جلد آپ اس پہ کام کر کے ارن کرنا بھی اسٹارٹ کر دیں. تو یہ تھا آج کا بیسک انٹروڈکشن ٹوٹوریل اور کیسے ورڈ پریس کو انسٹال کیا جائے, کیا سرور ریکوائرمنٹ ہے. ہاں, یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم وہ بھی ضرور سیکھیں گے کہ کیسے ہم جب ہوسٹ پرچیز کریں, ڈومین پرچیز کریں تو ان کو اس پہ کیسے انسٹالیشن کریں گے. وہ بھی انشاءاللہ ہم ایٹ دا اینڈ وہ ضرور سیکھیں گے, اور وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس چیز کو فالو کریں اور بلیو کریں, وہ بھی آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ کو سی پینل کو یوز کرنا آتا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا مطلب اس میں آپشنس اس طرح سچ حالانکہ ہوتا ہے وہ ایکسپلور ہی ہے, جیسے آپ کمپیوٹر میں مائی کمپیوٹر کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپشن ہوتے ہیں جن کو آپ یوز کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اینی ویز میں آپ کو اپنی طرف سے اور پرفیکٹ ویب سولوشن کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ٹیوٹوریل اینڈ تک دیکھا. اور اگر آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا تو پلیز نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ آپ اپ کمنگ ویڈیوز آ رہی ہیں ان پہ آپ کو جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو اس کی انویٹیشن ملے اور آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ سکیں. اور اس کو لائک بھی ضرور کریں کیونکہ اٹ انکریجز اس, یہ آپ کو ہم کو انکریج کرتے ہیں کہ ہم اور اچھے طریقے اور بہتر طریقے سے جتنا اچھا طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں. انکریجنگ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کو سبسکرائب کرتا ہے یا آپ کی ویڈیو کو لائک کرتا ہے تو ریئلی اٹ ہیلپس الاٹ. سو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میری طرف سے اور پرفیکٹ ویب سولوشن کی طرف سے. ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ اینڈ ول میٹ یو سون انشاءاللہ.